اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 9 اور 10 کی درمیانی شب کو لاہور اور سیالکوٹ موٹر وے پر ہونے والے افسوسناک واقعہ میں ہماری بہن اور بیٹی کے ساتھ جو دل خراش واقعہ رونما ہوا ہے، اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ اس واقعہ کے فوراً بعد میں نے اور میری ٹیم نے اپنی پوری بہترین صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے دن رات محنت کر کے سائنٹیفک طریقے سے اس تفتیش کا آغاز کیا گیا ہے۔ میں ذاتی طور پر اس مرحلے میں اس کیس کی نگرانی کرتا رہا اور تحقیقات کو جلد از جلد کرنے کی ہدایات دی۔ میں آپ سب کو آگاہ کہ 72 گھنٹوں سے بھی کم وقت میں اس دلخراش واقعہ کے اصل ملزمان تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جن درندوں نے یہ ظلم کیا ہے وہ بہت جلد قانون کی گرفت میں ہوں گے اور انہیں قانون کے مطابق قرار واقعی سزا دی جائے گی۔ میں نے پنجاب پولیس اور متعلقہ اداروں کو ہدایت کی ہے کہ آئندہ ایسے اندوناک کیے جائیں۔ میری کچھ دیر قبل متاثرہ خاتون سے بھی رابطہ ہوا اور ان سے دلی ہمدردی کا اظہار کیا اور انصاف کی فراہمی کی یقین دہانی بھی کروائی ہے۔ جب سے یہ واقعہ ہوا ہمارے پولیس آفیسر مسلسل ان کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ جن ملزمان کی شناخت ہوئی ان کی گرفتاری میں مدد دینے والے افراد کے لیے 25-25 لاکھ روپے انعام دینے کا بھی اعلان کیا جا رہا ہے اور ان کا نام بھی صیغہ راز میں رکھا جائے گا، اور اس کیس پہ ہونے والی مزید جو پیش رفت اور اس کی ڈیٹیل پر آئی جی پنجاب آپ کو بریف کریں گے۔ تھینک یو۔ تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ سر۔ جس وقت یہ واقعہ ہوا ہماری بہن کے ساتھ اور بچوں کے سامنے ان کے ساتھ زیادتی کی گئی، پنجاب پولیس نے فوری طور پہ تفتیش شروع کی۔ ہم نے اس کے لیے ایک اسپیشل انویسٹیگیشن ٹیم ترتیب دی، جس کی جو صدارت تھے وہ ہمارے انچارج کر رہے تھے ڈی ایچ انویسٹیگیشن لاہور۔ ان کے ساتھ ہم نے سی ٹی ڈی کے افسران، اسپیشل برانچ کے افسران، سی آئی اے کے افسران اور جو ہماری جینڈر کرائم وائلنس اگینسٹ ویمن کی ایک خاتون افسر، یہ تمام اس ٹیم میں شریک تھے۔ ہم نے جو ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، سسٹر ایجنسیز، ان سے بھی مدد لی۔ ہم نے جیو فینسنگ کرائی اس پورے ایریا کی، نادرا کا ریکارڈ ہم نے لیا، ان کا ڈیٹا لیا، الیکشن کمیشن کا جتنا ریکارڈ ہے وہ ہم نے لیا، اور ہم نے جو موقع سے فنگر پرنٹس ہمیں ملے وہ ہم نے وہاں سے اٹھائے، ساتھ ہی جو باقی پی ایف ایس اے کے لیے جو ہمیں ڈی این اے ٹیسٹنگ وغیرہ کے لیے جو میٹیریل چاہیے تھا وہ ہم نے اٹھایا۔ آپ کے علم میں ہے کہ اس میں خون کے کچھ گاڑی پہ دھبے تھے، وہ بھی ہم نے فوری طور پہ وہ بھی اٹھایا اور اس پہ بھی ہم نے کام کیا۔ یہ سارا کچھ لینے کے بعد، بیکاز آپ کو پتا ہے کہ اس میں تھوڑا بہت ٹائم لگ جاتا ہے جو یہ ہماری سائنٹیفک انویسٹیگیشن ہوتی ہے، بیکاز یہ بڑی کمبرسم ایک وہ ہوتا ہے۔ ہمیں اس میں تمام وقت میں چیف منسٹر صاحب کا بہت ساتھ رہا ہمارے، اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ وہ رات کو 1:30-2 بجے تک ہمارے ساتھ ان کانٹیکٹ ہوتے تھے۔ الٹیمیٹلی کل رات ہمیں کوئی 12 بجے کے قریب یہ کنفرم ہوا سائنٹیفک ایویڈنس کے ساتھ کہ یہ ایک لڑکا ہے عابد علی نام کا، جو کہ رہنے والا ہے بہاول نگر کا، فورٹ عباس کا، اور یہ اس کی طرف یہ ساری چیزیں جاتی ہیں۔ اب ہمارے پاس صرف اتنی انفارمیشن تھی کہ جی ایک مائنر تھا جو کسی مقدمے میں جس کا ٹیسٹ لیا گیا تھا اور اس کے ساتھ یہ میچ کر رہے ہیں۔ نہ ہمارے پاس کوئی شناختی کارڈ تھا، نہ کوئی نمبر تھا، نہ کوئی فیملی کی ڈیٹیلز، اور راتوں رات ہماری ٹیم نے بہاول نگر میں بہت اچھا اس پہ کام کیا۔ ہم اس جگہ تک پہنچے، ہم اس ریکارڈ تک پہنچے، ہم نے اس لڑکے کا سارا ریکارڈ وہاں سے نکلوایا، اس کے فیملی کے بارے میں پتہ کیا، شناختی کارڈ ہم نے حاصل کر لیا، اس کا نمبر مل گیا۔ اس سے آگے ہمیں ایڈریس تک پہنچنے میں اور باقی لوگوں تک پہنچنے میں آپ سب کو پتہ ہے جتنی مشکلات پیش آئی ہوگی، بیکاز رات کا وقت تھا، تمام دفاتر بند ہوتے ہیں، لیکن وہ راتوں رات ہم نے ساری ڈیٹیلز اور ساری انفارمیشن وہاں سے ہم نے لے لی۔ اس کے بعد ہم نے جب اس ریکارڈ کو جو ہمارے پاس ہم نے پہلے لیا تھا اور جو اس لڑکی کے پاس ٹیلی فونز تھے
وہ ہم نے چیک کرنے شروع کیے تو پتہ چلا کہ اس کے پاس اپنے نام پہ کوئی 4 ٹیلی فون سمیں تھیں جو کہ وہ مختلف اوقات میں بند کر چکا تھا. لیکن ہم الٹیمیٹلی ایک اور نمبر تک پہنچے جو کہ اس کے استعمال میں تھا, اس کے نام پہ نہیں تھا. اس نمبر سے, اس لوکیشن سے جب ہم نے چیک کیا تو ہماری یہ جو خدشات تھے جیو فینسنگ نے بھی اس کو کنفرم کر دیا. اسی سے ہم اس کے ساتھی تک بھی پہنچ گئے جس پہ ہمیں ایٹ لیسٹ 95-96% ہمیں کنفرمڈ ہے کہ اس کا یہ ساتھی تھا, بیکاز اس موقع پہ وہ بھی وہاں پہ اس کا ٹیلی فون وہاں پہ اس کی موجودگی پائی جاتی ہے. سو ہم اس تک بھی پہنچنے میں کامیاب ہوئے. اس ٹیلی فون سے ہمیں اس کا ایڈریس, اس کا CNIC سارا کچھ ملا, اور آج دن میں تقریباً 12 بجے ہم پورے طرح ریڈی تھے کہ ہم وہاں پہ جائیں ان کے گھروں پہ اور ریڈ کر کے ان کو گرفتار کریں. ہماری مختلف ٹیمز گئیں یہاں پہ. جب ہم نے چیک کیا تو وہ ایکچولی لاہور میں نہیں تھا, وہ ایک گاؤں ہے قلعہ ستار شاہ, ڈسٹرکٹ شیخوپورہ تھانہ فیکٹری ایریا کا ہے. وہاں پہ اس کی رہائش ہمیں پتہ چلی کہ وہاں ہے, اور رہائش ہم نے لوکیٹ کی. ساتھ ہی جو اس کے ساتھ شریک ملزم ہے وہ علی ٹاؤن قلعہ ستار شاہ شیخوپورہ, وہ بھی وہیں کا رہنے والا تھا. اس تک بھی ہم پہنچ گئے. دونوں جگہ ہم نے ریڈز کیے. بدقسمتی سے چونکہ یہ باتیں زیادہ اس میں نکل آئی تھیں پبلک میں اور پبلک ڈومین میں چلی گئی تھیں, سو ملزمان کو ڈیفینیٹلی یہ اطلاع پہنچ گئی تھی کہ پولیس ہمارے قریب ہے. لیکن شاید جو ان کو خدشہ تھا یا جو بات چل رہی تھی کہ ہم ان کو ساؤتھ پنجاب میں باور نگر میں ڈھونڈ رہے ہیں, سو وہ یہاں اتنے زیادہ شک میں نہیں تھے. لیکن جب ہم ایون پرائیویٹ سویلین گاڑیوں میں اور پرائیویٹ کپڑوں میں اس کے گھر پہ گئے تو چونکہ اس کا گھر کھیتوں میں ایک ڈیرے میں ہے, وہاں اس کو نظر آیا کہ جی ایک گاڑی آ کے کھڑی ہوئی ہے, تو وہ اور اس کی بیوی ملزم عابد اور اس کی بیوی وہاں سے فرار ہو گئے کھیتوں میں. اور وہ دونوں ہمیں نہیں, لیکن اس کا گھر ہمیں مل گیا, اس کی وہاں پہ ایک بچی بھی ہمیں وہاں پہ ملی. اس کا باقی جتنا ریکارڈ ہے وہ سارا کچھ ہمارے پاس آ گیا, اس کا نکاح نامہ, باقی ڈاکومنٹس, اس سے چیزیں کنفرم ہو گئیں. ساتھ ہی ہم نے جب وہ دوسرا ملزم, اس کا نام وقار الحسن ہے اور جو علی ٹاؤن کا رہنے والا ہے جیسے میں نے پہلے بتایا, اس کے یہاں پہ ہم نے ریڈ کیا, بٹ چونکہ یہ بات ظاہری بات نکل چکی تھی تو وہ بھی وہاں سے فرار ہو چکا تھا. اس وقت ہمارے پاس دونوں ملزمان کا تمام ریکارڈ موجود ہے. ہم ان کے پیچھے ہیں. ہماری ٹیمیں پنجاب پولیس کی, جس میں ضلع شیخوپورہ کی پولیس, یہاں پہ ہماری اپنی لاہور کی پولیس, CTD, CIA اسپیشل برانچ, تمام اس کے پیچھے ہیں. جتنی ٹیکنیکل سپورٹ ہمیں چاہیے وہ سپورٹ نہ صرف جو پولیس کے پاس اویلیبل ہے وہ ہم یوٹیلائز کر رہے ہیں, بلکہ جتنی ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کے پاس جتنا سائنٹیفک ایڈ موجود ہے اس کو بھی ہم استعمال کر رہے ہیں. اور مجھے امید ہے کہ بہت جلد ہم ان تک پہنچنے میں کامیاب ہو جائیں گے. ہم ان دونوں کو انشاءاللہ گرفتار کریں گے. اس میں جیسے چیف منسٹر صاحب نے کہا, ہماری دوبارہ ریکویسٹ ہے کہ عوام سے کہ وہ اس میں ہماری ہیلپ کریں. ہم اس مین ہنٹ پہ ہیں, جہاں پر بھی اس کی اطلاع ملتی ہے فوری طور پہ 15 پہ اطلاع کریں. لیکن ساتھ ہی یہ بھی بہت ضروری ہے کہ 15 کو غیر ضروری ٹیلی فون سے فلڈ نہ کریں, غیر ضروری اطلاعات سے فلڈ نہ کریں. تھینک یو ویری مچ. سوال و جواب کر سکتے شاہد آپ. آئی جی صاحب, یہ فرمایا گیا کہ آپ نے کہا کہ وہ کھیتوں میں گاڑی کو دیکھ چکے تھے تو وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے. ایسا کیا ہے کہ ہماری پوری تیاری تھی اور ملزمان جو ہے وہ فرار ہونے میں وہاں سے جو ہے وہ کامیاب ہو گئے؟ نمبر 2, جب موٹر وے کے اوپر جو گاڑی کھڑی تھی بی بی کی گاڑی, وہاں پہ کتنی دیر تک وہ متاثرہ خاتون جو ہے وہاں پہ موجود رہیں, اور کیا کوئی پیٹرولنگ کا انتظام نہیں تھا, کیوں نہیں تھا؟ اس حوالے سے بھی تحقیقات کیا آپ نے کی ہیں؟ اور ابھی تک جو ہے ملزمان گرفتار جو ہیں نہیں ہو سکے, کیا یہ بالکل صحیح اطلاعات ہیں؟ جی بالکل یہ صحیح اطلاع ہے. ملزمان ابھی تک گرفتار نہیں ہوئے. ہمارے کچھ چینلز چلا رہے ہیں کہ ملزمان گرفتار ہیں. ملزمان اس وقت بالکل گرفتار نہیں ہیں, ہم ان کے پیچھے ہیں. ہم نے کوشش یہ کی کہ ہم منیمم شور شرابے کے ساتھ جائیں تاکہ ہم ملزمان کو پکڑ سکیں. اسی لیے ہماری GSM لوکیٹر اور اس کے ساتھ سیریز میں ٹیم تھی. ہم یہ چاہتے تھے کہ ان کو پتہ چلنے سے پہلے ہم ان کو گرفتار کر لیں, بیکاز یہ جتنی سینسیٹیو بات تھی, یہ ہم چند افسران کے, چیف منسٹر صاحب, لا منسٹر, ACS ہوم, ان کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں تھا. ہماری خواہش کوشش یہی تھی کہ یہ بات نہ, بیکاز اگر یہ نکلتی ہے تو وہ ملزمان کو ایڈوانٹیج ملتا ہے اور وہ نکلنے میں کامیاب ہوتے ہیں.
دوسری بات یہ کہ جو آپ نے پیٹرولنگ کی بات کی ہے تو وہ جو لوکیشن ہے آپ کے علم میں ہے کہ وہاں پہ موٹر وے پولیس کی پریزنس نہیں تھی. جو موٹر وے پولیس کا اسسٹنس نمبر ہے اس پہ کال کیا گیا, اس کا کال آگے پھر ان کو نمبر دیا گیا FWO کا, اس پہ رابطہ کیا اور الٹیمیٹلی جب ایک پاسر بائی نے 15 پہ رنگ کی تو پھر ڈالفن وہاں پہ گئی. چونکہ وہاں پہ موٹر وے پولیس موجود نہیں تھی اس لیے ان کو ٹائملی اسسٹنس نہیں مل سکی ہے. ابھی ہم نے چیف منسٹر پنجاب کے حکم سے وہ سارا ایریا کوئی 91 کلومیٹرز کا ہے وہ پنجاب پولیس نے کیا ہے. اس پہ پنجاب ہائی وے پیٹرول کی نفری اور اسپیشل پروٹیکشن جو ہمارا یونٹ ہے اس کی نفری ہے. اسٹیٹک پکٹس بھی لگے ہوئے ہیں, موبائل پیٹرولنگ بھی 24/7 ہو رہی ہے اور جب تک موٹر وے پولیس اس کو ٹیک اوور نہیں کر لیتی ہم چیف منسٹر صاحب کے حکم سے وہیں پہ موجود رہیں گے. ایک سوال آئی صاحب, اس وقت یہ ڈکیتی کے ساتھ زیادتی کے واقعات میں شدت سے اضافہ ہو رہا ہے اور 3 تاریخ کو بھی ایک واقعہ رائبل میں پیش آیا. ڈکیتی کے دوران ایک خاتون کے ساتھ زیادتی کی گئی اور اس قسم کی کیسز تیزی سے بڑھ رہے ہیں. کیا وجہ ہے کہ پولیس کمپیکٹ نہیں کر پا رہی, کاؤنٹرنگ واقعات کو کر پا رہی اور کرائم ریشو اس حوالے سے انکریز کر رہا ہے؟ اور چیف منسٹر صاحب یہ واقعہ جواب دے دیں گے, لیکن یہ پولیس کا کیا مائنڈ سیٹ ہے کہ جو بندہ اس سے وکٹمائز ہو اسی وکٹم کے حوالے سے چیپ قسم کا جملہ بولنا چاہے کہ جی وہ اتنے بجے کیا لینے نکلا تھا اپنے گھر سے؟ یہ مائنڈ سیٹ کیا ہے پولیس کا؟ میرے خیال میں آپ CCPO کے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. بالکل یہ ایک ارریلیونٹ بات تھی جو انہوں نے کی ہے اور اس کے لیے IG نے CCPO کو ایک شوکاز نوٹس بھی لکھا ہے اور 7 دن کے اندر ان سے جواب بھی مانگا ہے کہ اس قسم کی جو ارریلیونٹ اسٹیٹمنٹ ہیں بالکل نہیں جانی چاہیے اور جو یہ اسٹیٹمنٹ آپ نے دی ہے اس کا 7 دن کے اندر مجھے جواب چاہیے اور اس کے اوپر انشاءاللہ پھر ہم دیکھیں گے جب ان کا جواب آئے گا اور اس پہ پھر لیگل ایکشن ہوگا. جی جہاں تک کرائم کی بات ہے, ایک جو آپ نے بڑھتے کرائم کی بات کی ہے تو وہ پچھلے 2 سال سے چیف منسٹر پنجاب صاحب کے حکم سے ہم پورے پنجاب میں فری رجسٹریشن آف FIRs کر رہے ہیں. ہم پرچے دے رہے ہیں, ہم کوئی برکنگ اور میٹیگیشن نہیں کر رہے ہیں. جہاں پر جرم ہوتا ہے ہم پرچے دیتے ہیں کیونکہ ہمارا خیال یہ ہے کہ پرچہ نہ دے کے ہم ملزم کی مدد کر رہے ہوتے ہیں, ہم وکٹم کی مدد نہیں کر رہے ہوتے ہیں. ہم ہر جگہ پرچے رپورٹڈ کرائم یا رجسٹرڈ کرائم جو ہے اس میں ڈیفینیٹلی ایک انکریز ہے, لیکن وہ بہت ضروری ہے کہ جو وکٹم ہے اس کا فوری طور پہ پرچہ کم سے کم رجسٹر ہو جائے اور وہ رڈار پہ پولیس کے آ جائے. جہاں تک یہ ریپس کی اور ڈکیتی یا رابری ود ریپ کی بات ہے ہم اس پہ کام کر رہے ہیں. ملزمان پہلے بھی گرفتار کیے ہیں, جتنے کیسز ہوئے ہیں وہ انشاءاللہ کسی وقت آپ کے ساتھ بیٹھ کے آپ کو ود ڈیٹا بتائیں گے. میجورٹی کیسز میں ملزمان ہمارے پاس گرفتار ہیں. اچھا سر ڈاکٹر صاحب, میرا سوال آپ سے ہے کہ یہاں پہ 2-3 محکمے ان کا جو ہے وہاں پہ کلیش ہوا اس اسپاٹ کے اوپر, کیا کسی پہ ذمہ داری فکس کی ہے آپ نے کہ کون ہے اس کا میجر رسپانسبل؟ نمبر 2, موسٹلی کیسز ہم دیکھتے ہیں کرائم بیٹ ہم نے کی, میں نے اور دیکھا کہ بہت سے اہم کیسز جو حدود درپے کی نظر ہو جاتے ہیں. ایک تھانے کی حدود ہے, دوسرے تھانے کی حدود ہے, بہت اہم کیسز وہ اس کی تاخیر ہوتی ہے. جیسے IG صاحب نے فرمایا کہ ملزمان بھاگ نکلے ہیں, بھاگنے کی وجہ یہ ہے کہ تاخیر ہوئی, اس میں ہیلپ پہنچنے میں تاخیر ہوئی, اس وجہ سے کلیش ہوا کہ ہمارا ایریا نہیں ہے, ہمارے پاس نہیں ہے, 15 پہ کریں, FW پہ کریں, جیسے بھی تاخیر ہوئی خاتون کے ساتھ وہ واقعہ پیش آ گیا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایک حدود درپے کی جو تعین ہے اس کو ختم کر دیا جائے اور جو اس کی 15 ایمرجنسی کالز ہیں اس کا ایک میکانزم پنجاب میں کم از کم بنا دیا جائے کہ ایک کال جس کو بھی جائے وہ اس کو ہیلپ مل سکے, اور ذمہ داری جس پہ فکس ہوتی ہے اس کو کیا سزا دی ہے ابھی تک؟ ابھی ملزمان کا سراغ تو مل گیا آپ کو. آپ کو پتہ ہے کہ موٹر وے جو ہے ابھی اس کے اوپر جو موٹر ہائی وے جو پولیس تھی اس کی انفورسمنٹ ابھی کمپلیٹ نہیں ہوئی تھی. تو جیسے کال کی گئی ہے 130 پہ, تو اس کے بعد وہ جب ٹرانسفر ہوئی ہے 15 پہ تو امیڈیٹلی ڈالفن پولیس نے وہاں پہ ریئیکٹ کیا, پھر اس کے بعد پولیس پہنچی,
پھر FIR ہوا اور اس کے بعد انویسٹیگیشن ہوئی اور تمام کارروائی آپ کے سامنے ہوئی، اور ہم تقریباً ہماری 28 ٹیمیں پولیس کی آن دی گراؤنڈ موجود ہیں، اور الحمدللہ آج ہم ملزمان تک پہنچ گئے ہیں۔ پھر آج ہی ہم نے میٹنگ کی ہے کہ آئندہ سے اس طرح کا سسٹم ہو، کوئی اگر موٹر وے پولیس کی جورسڈکشن ہے یا پنجاب ہائی وے کی جورسڈکشن ہے یا پنجاب پولیس کی، جہاں بھی ہو، کوئی 15 کے ساتھ ان سب میکانزم آج ہم نے ڈیسائیڈ کیا، اس کو ہم ڈیولپ کریں گے تاکہ امیڈیٹلی پولیس کو رسپانس ٹائم میں جتنا کم سے کم ہو فوراً موقع پہ پہنچیں، پھر اس کے بعد جورسڈکشن کی بات ہوتی رہے گی۔ جی میرا وزیر اعلیٰ پنجاب سے یہ سوال ہے کہ یہ بہت بڑا سانحہ تھا، ملزمان کے آپ قریب پہنچ گئے ہیں، جب یہ ملزمان گرفتار ہو جائیں گے تو اس ٹیسٹ کیس بنا کر جلد از جلد فیصلہ ہو جائے اور تقریباً 5-7-10 دنوں میں اس مقدمے کا ٹرائل ہو کر سزا ہو جائے۔ یہ تو ہے میرا چیف منسٹر صاحب سے سوال، اور IG صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ یہ جو تھانوں کی حدود کا جھگڑا کھڑا ہو جاتا ہے، اس میں 1-2-4 دن 1 ہفتہ بھی لگ جاتا ہے، تو کیا یہ بہتر نہیں کہ کسی بھی قریبی پولیس اسٹیشن میں متاثرہ فرد یا فریق جائے اور 0 نمبر کی FIR درج کر لی جائے، اور جب حدود کا تعین ہو جائے تو وہ FIR وہاں میں ٹرانسفر کر دی جائے؟ اس پہ 154 CRPC میں چھوٹی سی ترمیم کر کے یہ معاملہ حل ہو جائے گا۔ جی جہاں تک پہلا سوال تھا آپ کا، انشاءاللہ بالکل قانون کے مطابق کارروائی ہوگی۔ آپ یہ دیکھیں کہ پنجاب کے اندر جتنے بھی ہینیس کرائمز ہوئے ہیں الحمدللہ پولیس نے وہ سب ٹریس کر لیے ہیں، اور ہم نے ملزم پکڑ کے کورٹ کے حوالے کیے ہیں۔ اس کے اوپر بھی آپ دیکھیں گے انشاءاللہ پوری قانونی کارروائی ہوگی، اور ان کو انشاءاللہ عدالت کے سامنے کیا جائے گا، اور قانون کے مطابق پوری کوشش کریں گے انشاءاللہ سخت سے سخت ترین سزا ان کو دلوائی جائے۔ جی ربا اچھا سر، IG صاحب یہ بتا دیجیے گا کہ 2 جولائی کو بھی کرول گھاٹی میں یہیں پہ گجرپورہ میں ایسا ہی واقعہ ہوا تھا جس میں خاتون کمپاؤنڈر کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی، پیٹرولنگ گاڑی بھی تھی، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کرول گھاٹی کی جو چوکی ہے ان کو ملتی تھی، لیکن ان کے پاس پیٹرولنگ کرنے کے لیے اس وجہ سے وہاں پہ ریسپانس پہ پولیس کے دیر ہوئی۔ جی بات یہ ہے کہ جہاں تک جورسڈکشن کی بات ہے، اس پہ بار بار بات بھی ہوتی ہے۔ میں نے پہلے بھی جہاں پر بھی پریس سے میں نے بات کی ہے، ہم اس چیز پہ بہت کلیئر ہیں کہ پنجاب میں جہاں پر بھی جرم ہوگا، اٹک سے لے کے رحیم یار خان تک، وہ پنجاب پولیس کی رسپانسبلٹی ہے، وہ ہماری رسپانسبلٹی ہے، وہ میری رسپانسبلٹی ہے۔ ہم نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ جی، اور نہ رسپانسبلٹی شفٹ کرنے کی کوشش کی ہے کہ جی موٹر وے نے یا PHP یا یہ رنگ روڈ کا تھا۔ تھانوں میں بھی ہم بڑا کلیئر بتا چکے ہیں، اور قانون بڑا کلیئر ہے کہ جی کہیں پر بھی پرچہ ہو سکتا ہے، اور وہ پرچہ کسی وقت بھی ٹرانسفر ہو سکتا ہے جب جورسڈکشن کا ایشو ریزالو ہو جائے۔ سو آلریڈی ہم بتا چکے ہیں، اور اب بہت کم اس طرح کا ایشو ہوتا ہے چونکہ ہمارا PSRMS سارا کمپیوٹرائزڈ ہے، تو ہمارے لیے بہت ایزی ہے FIR کو ایک تھانے سے دوسرے تھانے میں شفٹ کرنا، وہ ہم کر بھی لیتے ہیں۔ اور اب اس طرح کے ایشوز ہمارے ہاں جو لیگل ایشوز ہیں کہ جی تھانہ کہاں پہ، کچھ یہ تصویریں ہم دکھانا چاہیں گے، بیکاز وہ ایک ہی تصویر تو شاید کہیں چل بھی رہی ہے، لیکن دوسرے کی تصویر ہم یہ تصویر ہے اس کی عابد علی کی، جی اس کو ذرا آپ ہائی لائٹ، یہ وقار الحسن کی تصویر ہے۔ یہ پھر اگر ہمارے پاس یہاں پر موجود بھی ہیں، ہم آپ کو اس کی کاپیز دے بھی دیں گے۔ سب سے ایک منٹ ان سے بولو بلال۔ اچھا سر، میرا سوال CM صاحب آپ سے یہ ہے کہ اب آپ ملزمان کے قریب پہنچنے والے ہیں، لیکن ہم نے دیکھا ہے گزشتہ سال 2019 کا اگر میں ڈیٹا دیکھوں میرے پاس موجود ہے 3881 عصمت دری کے کیس خواتین کے ساتھ ہوئے، کوئی 12600 خواتین کے اغوا کے کیسز رپورٹڈ ہیں، غیرت کے نام پر 197 خواتین کو قتل کیا گیا اور بچوں کے ساتھ زیادتی کی گئی۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لیجسلیشن میں فالٹ ہے، ہمارے قانونی نظام میں فالٹ ہے، انصاف کی فراہمی میں کوئی رخنہ ہے جس کی وجہ سے یہ کیسز بڑھتے چلے جا رہے ہیں، ان پہ قابو نہیں پایا جا رہا؟ دوسرا میرا سوال ہے کہ سوشل میڈیا کی ریچ بہت زیادہ ہے، پبلک کے پاس جو بھی انفارمیشن جاتی ہے وہ اس کو پروپیگیٹ کرتے ہیں، صحیح ہو یا غلط، تو یہ بھی پروپیگیٹ ہو رہا ہے سوشل میڈیا پہ کہ ملزمان کو مقابلے میں پار کر دیا جائے گا،
ان کو انصاف کے کٹہرے میں نہیں لایا جائے گا. آپ اس پہ کیا کہتے ہیں, کیا ہوگا؟ انشاءاللہ جو بھی ملزم ہوگا قانون کے مطابق کارروائی کی جائے گی. جو بھی کارروائی ہم کرتے ہیں ہم تو قانون کے پابند ہیں, ایکسٹرا جوڈیشل تو کوئی کام ہو نہیں سکتا. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے جو ہوگا قانون کے مطابق ہی ہوگا. عمران بھٹی صاحب، عمران بھٹی اس کے بعد واسف، عمران بھٹی صاحب پنجاب سے ہے، سب میرا ایک سوال دفعہ لے ہے لیں، پنجاب سب سے سے ہے. لے لیں. انہوں نے کہا کہ کتنی مشکل سے ہم ملزم کو نوٹس کیا پہنچے اور کتنی آسانی سے وہ دیکھ کے نکل گیا آپ کو, اور آپ نے بھی کتنی آسانی سے کہہ دیا کہ وہ ہمیں دیکھ کے بھاگ گیا, ہم اسے پکڑ نہیں سکے. یہ ایک ایسا انپروفیشنلی آپ کا جواب تھا کہ ہم نے ملزم کو اس میں پکڑا. میری ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ 5-6 دوست جو ہے نا سارے کوشچن اکٹھے کر لیں, اس کو اکٹھے جواب دیں. ایک منٹ واسف صاحب، آئی جی صاحب سر سوال کا جواب دے دیں. آئی جی پنجاب سر سے جواب دے دیں. یہ کتنی آسانی سے آئی جی پنجاب یہاں پہ بیٹھ کر کہہ رہے ہیں سر انسیڈنٹ کا کوسچن ایڈ کر لیں, ریلیونٹ ہے. ان سے پوری پنجاب پولیس لگی ہوئی ہے, پنجاب حکومت لگی ہوئی ہے اس پہ, اور ایک آسانی سے جملہ کہتے ہیں. فورینسک ریکارڈ آپ کے پاس موجود ہے. ایک منٹ صاحب اسی کے ساتھ یہ کوشچن سن لیں. آپ کے پاس فورینسک ریکارڈ موجود ہے اور جیسے کہ ابھی 2013 آپ کے پاس موجود ہے جو کہ کرمنل ریکارڈ جو کہ ابھی ملزم جو ہے وہ سامنے آیا ہے. تو کیا کوئی ایسا سیٹ اپ ہمارے پاس موجود ہے جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ تھانے ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں, بہت اچھا کوآرڈینیشن ہے, ایف آئی آر ایک جگہ ریکارڈ ہوگی تو دوسری جگہ آٹومیٹکلی رپورٹ ہو جائے گی. تو کیا فورینسک کا کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے کہ آلریڈی جو کرمنل ریکارڈز آپ کے پاس پڑے ہیں, ان کے ڈی این ایز آپ کے پاس موجود ہیں, ان کی لوکیشن آپ کے پاس موجود ہے, تو ڈیلی بیسس پہ ریٹ کیوں نہیں ہوتا ان کو پکڑنے کے لیے؟ آج جب اتنا بڑا واقعہ ہوا اور میڈیا ہر چیز ایک ایک منٹ کی خبر دے رہا ہے, تو وہ آپ کا انتظار تو نہیں کر رہے ہوں گے بیٹھ کے کہ آئیں اور آ کے ہمیں گرفتار کر لیں؟ اسی کے ساتھ کلیئر کیجیے گا, ایک سوال اس کے ساتھ کلیئر کیجیے گا. یہ چھٹے ماہ کی, اس سال کے چھٹے ماہ میں یہ سیکشن موٹر وے کا کمپلیٹ ہو گیا تھا. لیٹر لکھا گیا کہ اس سیکشن پر سیکیورٹی کی ذمہ داری لی جائے. ٹھیک ہے, کسی بندے نے ذمہ داری نہیں لی. آیا یہاں پر جہاں سے سینکڑوں گاڑیاں روز گزرتی ہیں اس سیکشن پر سے, F2 سے موٹر وے کے, یہاں پر ذمہ داری جس نے نہیں لی, کون رسپانسبل ہے؟ کوئی پیٹرولنگ سٹاف نہیں ہے, کوئی چیز نہیں ہے, کس پر ذمہ داری فکس ہوگی؟ آئی جی موٹر وے پہ ہوگی یا کسی اور شخص پہ ہوگی؟ کون رسپانسبل ہے؟ جب ایک لیٹر بھی موجود ہے یہاں پر کہ 19/6/2020 کو یہ سیکشن کھولنے کے بعد باقاعدہ طور پہ سرکاری لیٹر گیا آپ کے آفس سے کہ یہ کمپلیٹ ہے, یہاں پر 91 کلومیٹر کے اندر باقاعدہ طور پہ پیٹرولنگ کی جائے. واسف آپ بھی ایڈ کر لو, واسف آپ بھی ایڈ کر لو, پھر اس کو آپ بھی ایڈ کر لو. ہاں جی آپ ایڈ کر لو, آپ ایڈ کر لو نا. سی ایم صاحب ابھی ثانیہ صاحبہ کو اتنا زیادہ ٹائم گزرا نہیں ہے, اس میں جس طرح سے ان کی فیملی کو انصاف ملا تھا وہ سب نے دیکھ لیا کہ ان کو دیا دلوا کر کو منہ بند کر دیے تھے. اس کیس میں جو حکومت ہے وہ کیا کرنے جا رہی ہے؟ آیا وہ خاتون کو انصاف ملے گا؟ جبکہ وہ خاتون جو ہے وہ اطلاعات یہ بھی ہیں کہ وہ سامنے آنا بھی نہیں چاہ رہی, اس کیس کو پرسو بھی نہیں کرنا چاہ رہی. تو حکومت کیا کرے گی؟ معاملہ سائبر والا ہی ہوگا یا کوئی الگ چیز دیکھی؟ اور اسی میں ایڈ کر دیں کہ ایک منٹ پاکستان جو نے میری کیا ہے, انہوں نے یہ کہا کہ پولیس میں جو ہے وہ سیاسی مداخلت بڑھ رہی ہے. پہلے مجھے اور یہ سیاسی مداخلت اور چیف جسٹس پاکستان نے جی مجھے جواب دینا جی. پہلے آپ نے کہا ثانیہ ساہیوال کا آپ نے ذکر کیا, ثانیہ ساہیوال ہوا, پھر اس کے بعد جو قصور انسیڈنٹ ہوا, ہم نے تمام ملزمان پکڑ کے کورٹ میں پیش کر دیے, جو ہماری ڈیوٹی تھی ہم نے پوری کی ہے. اس کے بعد جو یہ آج کے دو یہ جو کلپریٹس ہیں, عابد علی صناف اکبر علی, اس کے اوپر بھی 7 کرمنل کیسز رجسٹرڈ ہیں 2013 سے 17 تک. 2 گینگ ریپ کیسز بھی اس کے اوپر رجسٹرڈ ہیں, اور دوسرا جو وقار الحسن ہے اس کے اوپر بھی رابری کے 2 کیسز رجسٹر ہیں, اور یہ تقریباً 14 دن پہلے ہی بیل پہ رہا ہو کے ابھی آیا ہے. تو انشاءاللہ جتنے بھی ہمارے جو کلپریٹس ہیں پولیس نے پوری محنت کیا, اور ان کو ہم عدالت کے سامنے ہم نے ان کو اریسٹ کیا اور ان کو پیش کیا. آپ تسلی رکھیں انشاءاللہ اس کے ملزم بھی اریسٹ ہو جائیں گے.